مسلموں کی ذمہ داری میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ذمہ داری یہ ہے کہ سب مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے اٹھیں۔ اگر سارے جو 40 ملکوں کی فورس ہے وہاں پہنچ جائے تو کیا امریکہ کو ضرورت ہوگی کہ وہاں پہ سامنے ٹھہرے؟ کیا اسرائیل کو ضرورت ہوگی کہ وہاں بم برسائے؟ لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ان سب کو اپنا دس نگر اور محتاج بنایا ہوا، ہم ان کو بھیک دیتے ہیں اور بھکاری بھی کبھی اپنے مالکوں کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت پلاننگ چل رہی ہے اور قتل عام ہو رہا ہے، فلسطینی کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اور تمام عالم اسلام اسے تماشائی بن کے دیکھ رہا ہے، اور کوئی ایک بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کو روک سکے یہ کیوں ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے۔ اس چیز کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے دے دی تھی۔ کب دی تھی؟ 14 صدیاں پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دے دی تھی۔ میں حدیث پاک آپ کو سنا لگا ہوں، گلشن قدس کی بہاروں سے باغ جنت کے پھول لایا ہوں، عاشقوں بھر لو اپنے دامن کو، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ سنن ابو داؤد شریف، ون آف دا 6 authentic books of حدیث، صحیح ستہ میں شامل ہے سنن ابو داؤد شریف، اور حدیث نمبر ہے 4297، 4297 حدیث نمبر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کفار کی قومیں، گمراہ قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو بلا کے اکٹھے ہو جائیں گے جیسے دسترخوان پر بلایا جاتا ہے کہ آؤ بھی کھانا کھا لو، اس طرح وہ تمہیں مارنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے کہ سارے کافر اکٹھے ہو کے ہمیں مارنے کے لیے جمع ہو جائیں گے؟ تو نبی پاک، نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تعداد میں تم اس وقت سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن سمندر کی جھاگ جس طرح بے وزن ہے اس طرح تم بھی بے وزن ہوگے کہ تمہیں ایک بیماری لاحق ہو جائے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ بیماری کون سی ہے؟ فرمایا وہن کی بیماری ہے، وہن، واو ہا نون، وہن کی بیماری تمہیں لاحق ہو جائے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت سے تم نفرت کرو گے، ڈرو گے، اس وجہ سے تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہارا وزن سمندر کی جھاگ سے بھی ہلکا ہو جائے گا، اور ایک روایت میں تنکے سے بھی زیادہ کم وزن کے تم ہو جاؤ گے، اس وجہ سے کہ دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے نفرت کرو گے۔ مسلمان غالب ہوئے تھے تو ان کا اندر جذبہ جہاد تھا، وہ جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ رکھتے تھے، چاہے وہ بوڑھے تھے، جوان تھے، بچے تھے، ان کے اندر شہادت کا جذبہ تھا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو اس کی میں ایک جھلک آپ کے سامنے احادیث پاک کے حوالے سے رکھتا ہوں کہ جب غزوہ بدر کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت سعد بن ابی وقاص، جن کا نام عشرہ مبشرہ میں لکھا ہوا ہے، ان کے چھوٹے بھائی تھے عمیر بن ابی وقاص، یہ بھی مجاہدین میں شامل تھے۔ ان کی عمر 16 سال تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عمر کم ہے لہٰذا تم واپس چلے جاؤ۔ تو یہ رونے لگ گئے کہ نہیں، میں نے تو شامل ہونا ہے، میں تو جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ یعنی یہاں پہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے یہ سوچیں کہ یہ کرکٹ کے میدان میں نہیں جا رہے ہیں، کوئی سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ وہاں جا رہے ہیں جہاں پہ زندگی اور موت کی کشمکش ہے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے کفار سے لڑنا ہے، اور یہ رو پڑے کہ نہیں مجھے تو لشکر میں شامل کریں۔ تو ان کو لشکر میں شامل کیا گیا اور یہ غزوہ بدر کے شہداء میں شامل ہیں۔ 16 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کر لیا حضرت عمیر بن ابی وقاص نے۔ تو جب یہ جذبہ تھا تو مسلمان غالب ہو گئے تھے، کہ ان کو موت سے نفرت نہیں تھی، وہ شوق شہادت رکھتے تھے، اسلام پر جان قربان کرنا جانتے تھے۔ اور غزوہ احد میں کیا ہوا کہ رافع بن خدیج، یہ بھی لڑکے ہی تھے، ابھی لڑکپن کی عمر تھی، ان کو اس لیے سلیکٹ کر لیا گیا کہ اگرچہ عمر کم ہے لیکن ماہر تیر انداز ہے، لہٰذا ان کو شامل کر لو۔ تو اس موقع پہ سمورہ بن جندب، یہ بھی چھوٹے ہی تھے ابھی عمر کے لحاظ سے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، جس کو آپ نے سلیکٹ کیا نا رافع بن خدیج کو، اس سے زیادہ میں پاورفل ہوں، اور میری اس کی کشتی کرا لیں تو اگر میں جیت گیا تو مجھے بھی شامل کر لیجیے، ظاہر ہو جائے گا۔ تو کشتی کرائی گئی کہ ٹھیک ہے بھائی کشتی کرو، رافع بن خدیج کو ہم نے سلیکٹ کیا، تم سلیکٹ ہونا چاہتے ہو کشتی کرو۔ تو کشتی کرتے ہیں، ریسلنگ ہوتی ہے، تو ان کے کان میں کہتے ہیں رافع تم تو سلیکٹ ہو چکے ہو، تو جان بوجھ کے ہار جاؤ تاکہ میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں۔ یہ جذبہ جہاد ہے۔
تو ان کو بھی سلیکٹ کیا گیا حضرت سمرہ بن جندب کو۔ حضرت حنظلہ جن کا لقب غسیل الملائکہ ہے، شادی کو ایک رات ہوئی ہے اور رات کے پچھلے پہر اعلان سنتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھی جائے گی احد کے میدان میں، تو وہیں سے چل پڑتے ہیں، غسل کو ہوش نہیں رہتا، جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، اور لاشیں جب دیکھی جاتی ہیں ان میں نظر نہیں آتے، تو رسول پاک نگاہ اٹھا کے فرماتے ہیں کہ حنظلہ کے گھر والوں سے پوچھو کیا معاملہ ہے، کیونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا لیکن حضرت حنظلہ کو غسل دیا جا رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آسمان پر فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد دیکھا تو ان کی لاش میدان میں موجود تھی اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ ان کو غسل کا بھی ہوش نہ رہا کہ غسل کرنا ہے، ویسے ہی چل پڑے، جو شوق شہادت اور جذبہ جہاد ایسا تھا۔ تو جب تک یہ جذبہ موجود تھا تو امت غالب رہی اور کفار ان سے ڈرتے رہے۔ کسرا ایران کے سامنے جب مسلمانوں کا ذکر ہوا نا، انہوں نے کیا بات ہے کہ ہماری فوج تعداد میں زیادہ ہوتی ہے، مسلمان تعداد کے لحاظ سے بھی کم ہے، اسلحے کے لحاظ سے بھی کم ہے، اسباب کے لحاظ سے بھی کم ہے، سواریاں بھی کم، ہر لحاظ سے کم ہے، تو یہ غالب کیسے آ جاتے ہیں؟ تو ان کے سپہ سالار نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، ان کا بات یہ ہے کہ ان کو زندگی سے کہیں زیادہ موت سے محبت ہے، تو جو موت کی نیت سے آیا اس سے ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اور یہ اسے پتہ نہیں ہے کہ موت کون سی ہے، وہ شہادت کی موت ہے، جس کے نتیجے میں مرنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک ہندو شاعر پنڈت ہری چند اختر کہتا ہے، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ مسیحا کہتے ہیں معالج کو، جو کہ کیا کرتا ہے؟ بیماری کو ٹھیک کرتا ہے، دوائی دیتا ہے، میڈیسن دیتا ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں موت کو مسیحا کس نے بنایا؟ کہ موت تو مارنے آتی ہے، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ یہ شہادت کی موت مارنے کی بجائے زندہ کر دیتی ہے، مارنے کی بجائے کیا کر دیتی ہے؟ اور اس حد تک زندہ فرمایا کہ اس کو مردہ کہنا بھی نہیں ہے، اس کو مردہ کہنا بھی نہیں ہے اور مردہ سوچنا بھی نہیں۔ یہ آیات ہم خطبے کے شروع میں تلاوت کر چکے ہیں اور آپ کے بھی علم میں ہے، تو سبحان اللہ یہ مسلمانوں کا جذبہ جہاد ہے۔ ابھی میں نوجوانوں کا ذکر کر رہا تھا، تو جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا جھنڈا سب سے پہلے آ کے لہرایا، اور دیبل کو، جو کراچی کا پرانا نام ہے، دیبل کی بندرگاہ تھی، اس کو آ کر کے فتح کیا، ان کی ایج کتنی تھی؟ 17 ایئرس، 17 سال صرف عمر تھی محمد بن قاسم کی، جنہوں نے کہ اسلامی لشکر کی قیادت کی۔ معلوم ہوا اس وقت جو تعلیم دی جاتی تھی اور جو تربیت دی جاتی تھی اس کے اندر یہ وصف موجود تھا، اس میں لیڈرشپ کے جو اوصاف تھے اس وقت کی ایجوکیشن نوجوانوں میں پیدا کرتی تھی۔ آج کا 17 سال کا نوجوان تو کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بھی نہیں بن سکتا، چاہے جائے کہ اسے لشکر کا سالار بنا دیا جائے۔ تو محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں انہوں نے کلاچی، جسے اب کراچی کہا جاتا ہے، تو اس کو فتح کیا، اور جناب پھر فتح کرتے کرتے ملتان تک پہنچے، اور ملتان کا جو ابن قاسم باغ ہے وہ انہی کی مناسبت سے ابن قاسم باغ اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اس دور کی ایجوکیشن ایسی تھی، اس دور کی تربیت ایسی تھی کہ بچوں کے اندر جذبہ جہاد کو بیدار کیا جاتا تھا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں، ہاں جی، اور اس طرح کا ایک برگر قسم کا وہ بنا دیتے ہیں، ممی ڈیڈی قسم کا نوجوان بنا دیتے ہیں، جس میں کوئی طاقت بھی نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ فلسطین کے لوگوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ذاتی، جس طرح کہ وہ اسلام کے نام پہ ڈٹ گئے، جس کو ہم نے آیت سورۃ الصف آیت نمبر 4 کے حوالے سے پڑھا۔ ایک دفعہ پھر میں پڑھتا ہوں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان کی تحسین میں، ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے،
ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ذرا کہیے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، جو اس کے رستے میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں صفیں بنا کر۔ کس طرح کی صفیں؟ کمزور صفیں نہیں کہ دشمن کو دیکھ کے ڈگمگا جائیں، اس طرح کی صف فرمایا صفن کانہم بنیان مرصوص، جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہیں، ایسے وہ صفیں بنا کے لڑتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، جان کی پرواہ نہیں کرتے اور بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ غزہ کے لوگ جو ڈٹے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو جذبہ اسلامی ایسی قوت پیدا کر سکتا ہے کہ ابھی تک سرنڈر کرنے سے انکار ہے، معافی نہیں مانگ رہے، زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہے، ڈٹے ہوئے ہیں کہ مرتے ہیں تو مر جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، مریضوں کو شہید کر دیا ہے۔ ہاں جی، بچوں کے رونے کی آوازیں ہیں، کوئی چپ کرانے والا نہیں ہے، ماؤں کی ٹھنڈی آہیں ہیں، مائیں زخمی ہیں، پھر بھی گودوں میں بچوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہ ظلم و بربریت دنیا دیکھ رہی ہے۔ عالم اسلام صرف مذمت پر اکتفا کیے ہوئے ہے، اور یورپ، امریکہ، برطانیہ، فرانس تماشا دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خون کے ساتھ کیسے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ یہ ان کے ظالم، بدماش اور بربریت کے رخ کو ہمارے سامنے بالکل واضح کر رہے ہیں کہ کیسے یہ ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، اور لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ تو جسٹس کے، یہ تو ہیومن رائٹس کے اور انسانی حقوق کے علمبردار ہیں۔ یہ انسانی حقوق کے علمبردار ہوتے ہیں؟ معلوم ہوا یہ وہی محاورہ ہے اردو کا، بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام۔ منہ پہ کہتے ہیں ہم تو بڑے انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، ہم تو ایسے، ہم تو ویسے، ہم تو سویلائز، ہم تو بڑے مہذب، ہم تو بڑے تمیز والے۔ یہ تمہاری تمیز ہے کہ 4000 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیسے وہ عظیم لوگ ہیں؟ میں نے پڑھا کہ جو مسجد اقصیٰ کے قریب ایک گھر ہے جس کی کئی ملین ڈالرز انہوں نے کہا کہ لے لو، اور جو ہے دنیا کے جس ملک میں جاتے وہاں مکان بھی بنوا دیتے ہیں، پیسے بھی دیں گے، یہ گھر ہمیں دے دو، کہ مسجد اقصیٰ کے بالکل ساتھ ملک ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اگرچہ غریب آدمی ہوں اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، بعض اوقات میں کھانا کھا سکتا ہوں، بعض اوقات فاقے سے ہوتا ہوں، لیکن میں یہ گھر کبھی نہیں بیچوں گا، کہ یہ گھر میرا نہیں، یہ مسلم امہ کی امانت ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ جڑا ہوا گھر ہے۔ کھڑکی کھولتا ہوں تو سامنے مسجد اقصیٰ کے 2 گنبد، ایک گرے کلر کا اور دوسرا گولڈن کلر کا، وہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ منظر اور یہ نظارہ دنیا کے کسی اور ملک میں مجھے حاصل نہیں ہو۔ تو یہ ہے مطلب ہے ڈٹنا،